بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ ہمدردی اور خیر خواہی کرو گے تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی۔ فرمایا یہ سب سے بہترین اخلاق والے انسان کی نشانی ہے، یہ ہمدردی مومنوں کے اخلاق میں سے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام اثنین کافی ثلاثہ وطعام ثلاثہ کافی اربعہ۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ خیر خواہی اور ہمدردی دل میں لاتے ہیں دوسروں کے لیے تو دو لوگوں کا کھانا اگر تین لوگ مل کر کھائیں گے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تین لوگوں کا کھانا ہے اور آپ چار لوگوں کو کھانے کی دعوت دے دیں تو وہ چار لوگوں کو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ کی خیر خواہی اور ہمدردی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے کھانے اور آپ کے مال میں برکت ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثلاثہ، کہ بھائی جس کے گھر میں جس کے پاس دو لوگوں کا کھانا موجود ہو تو وہ تین لوگ ساتھ لے جائے۔ اور فرمایا ومن کان عنده 40 فلیذهب بخامس وسادس، فرمایا جس کے گھر میں چار لوگوں کا کھانا ہے تو وہ 5-6 لوگوں کو گھر میں لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 4 لوگوں کو ساتھ لے گئے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو ساتھ اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے لے گئے۔ لیکن اور پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان چار لوگوں کو گھر لے کر گیا، ہم ایک نوالا ابھی منہ تک لے کر جاتے تھے تو اوپر سے اللہ کی طرف سے دوسرا نوالا بھی، جو دوسرا لقمہ ہے، وہ خود بخود ہی تیار ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ہم سب سیر بھی ہو گئے، ہمارا پیٹ فل ہو گیا، لیکن کھانا ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس میں برکت ہو جائے گی جب آپ خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے اپنے مسلمانوں کو کھانے کی دعوت دیں گے، اور انہوں نے منوعاً اس بات کو مانا تو دیکھیں خیر و برکت کہاں تک جاتی ہے۔ آپ پورا واقعہ سنیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو یہ دل و جان سے ماننے والے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں کیوں نہ آئیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ کھانا تو اس سے بھی زیادہ موجود ہے جتنا کھانا دسترخوان پر پیش کیا گیا، تو فرمایا اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا کہ جتنا کھانا تو نے پکایا تھا تو 3 گنا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ فرمایا قسم ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت اس قدر نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کھانے کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں ایک قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ سائن ہونا تھا۔ 12 لوگ وہاں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تشریف لائے۔ 3 انسانوں کو لے جانے والا اس امت کا سب سے اعلیٰ انسان، اس سے مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے اعلیٰ انسان جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ 3 انسانوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گھر کھانے کے لیے لے گئے، وہ اعلیٰ ترین انسان، تو کھانا جو بچ جاتا ہے ان کو کھلانے کے بعد تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے۔ وہاں 12 لوگ آئے ہوئے تھے جو کانٹریکٹ سائن کرنا تھا، جنہوں نے ہر ایک کے ساتھ بھی مزید لوگ موجود تھے، جو سردار تھے وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے آئے تھے۔ وہ کھانا انہیں دے دیا گیا، ان 12 لوگوں کو۔ وہ کھانا ان سب نے بھی کھا لیا، اور جو 12 لوگوں کے ساتھ لوگ آئے تھے انہوں نے بھی کھا لیا، لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کس طرح برکتیں اور خیر و برکتیں اور رحمتیں ڈالتے ہیں۔ جب آپ اس حدیث کو سمجھتے ہوئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کریں گے تو یہ ایسے
ایسی ہی برکتیں اور رحمتیں آپ کے دسترخوان پر بھی ہوں گی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں کہ آج اگر کچھ کھانا اچھا پکا ہو اور کھانے کے اینڈ ٹائم کوئی باہر سے آ جائے تو لوگ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ جالے گا تو پھر کھائیں گے۔ کچھ باہر سے منگوایا ہو تو پھر کہتے ہیں یہ جالے تو پھر کھائیں گے کیونکہ کھانا تھوڑا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خیر خواہی اور ہمدردی خالص نیت، نیک نیت سے کرو گے تو برکتیں اور رحمتیں ضرور ملیں گی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر اور برکتیں ہوں گی ہمارے مال میں، خیر اور برکتیں ہوں گی ہمارے کھانے میں، ہمارے رزق میں۔ لیکن اگر ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی نہیں کرتے تو ہمارا بہت سارا مال بھی ہمیں رونے پر مجبور کر دے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بہترین خیر خواہ اور ہمدرد بنائے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے مسلمانوں سے تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔